میرے ساتھ ہی اتر گیا اور میرے آگے آگے چلنے لگا۔ جب ہم اس کے گھر پہنچے تو اس کی بہن نے ہمارا استقبال کیا۔ سردیوں کا موسم تھا، وہ دھوپ میں چارپائی پر لیٹا تھا اور اس نے اپنا بازو منہ پر رکھا ہوا تھا۔ میں نے پاس جا کر اسے پکارا، آفاق! اس نے آنکھیں کھول کر مجھے دیکھا اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں تم کو منانے آئی ہوں آفاق، تم سے معافی مانگنے آئی ہوں آفاق، اور یہ بتانے آئی ہوں کہ تم کو میری امی جان نے گھر بلوایا ہے۔ اس کی حیرت زدہ آنکھوں میں بہت ویرانی بھری تھی۔ میں خود کو اس کی ذمہ داری سمجھنے لگی۔ میں نے کہا، آفاق، پہلے دن مجھے غلط فہمی ہوئی تھی۔ میں سمجھتی تھی کہ تم شاید غلط قسم کے لڑکے ہو۔ دوسری بات، لوگوں سے ڈر کر میں نے ایسا کہہ دیا تھا۔ لوگ ہمیں گھور رہے تھے، اس لیے مجھے معاف کر دو۔ دراصل میں خود تم سے بات کرنا چاہتی تھی، معافی مانگنا چاہتی تھی، لیکن جب لوگ ہماری طرف متوجہ ہو گئے تو میں شرما سی گئی تھی کہ شاید لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے۔ آفاق بولا، خیر کوئی بات نہیں، لوگوں نے تمہاری خاطر میری بے عزتی کی، مگر میں نے اسے اپنی عزت و افزائی سمجھا۔ کیونکہ میں تم سے نفرت نہیں کرتا، میں تمہاری نگرانی ضرور کرتا رہا ہوں۔ جانتی ہو کیوں؟ تمہارے محلے کے دو تین نوجوان جو آوارہ مزاج لڑکے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ تم ایک بیوہ ماں کی بیٹی ہو اور مجبوری میں گھر سے کمانے کے لیے نکلتی ہو، وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، کیونکہ تمہارا کوئی بھائی بھی نہیں ہے کہ جس کا ان کو خوف ہوتا۔ ایک روز وہ محلے کے چوک میں کھڑے تمہیں ستانے اور تمہارا پیچھا کرنے کا پلان بنا رہے تھے، تو میں نے ان کی باتیں سنی تو ان کو ٹوکا۔ وہ خاموش ہو گئے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ میرے والد صاحب پولیس میں ایک اونچی پوسٹ پہ ہیں، تاہم وہ باز نہیں آ سکتے تھے۔ ان میں سے ایک لڑکا ہر روز باری باری تمہارا پیچھا کرتا تھا۔ میں بھی اسے بس میں جان بوجھ کر سوار ہو جاتا تھا جس میں تم کو جانا ہوتا تھا۔ یہ بس بالکل میرے دفتر کے سامنے رکتی ہے، لہٰذا میں بائک پر جانے کے بجائے بس پر جانے لگا، صرف تمہارے خاطر۔ تم نے ہی لوگوں کے سامنے میری بے عزتی کرائی، مگر تم بھی مجھ سے بہت سچی تھی۔ آفاق کی باتیں سن کر میں حیران رہ گئی، کیا واقعی اس نے مجھے غنڈوں سے بچانے کے لیے دکھ برداشت کیا ہے؟ میرے دل میں اس کی قدر اور منزلت اور بڑھ گئی۔ انسان کی نیت کا اس کے چہرے پر ہوتا ہے۔ میرا جی چاہا کہ اس کے قدموں میں بیٹھ جاؤں اور اس سے مزید معافی مانگوں۔ میری آنکھوں سے آنسو جھلک گئے۔ اس کی بہن ہمارے لیے چائے لے آئی تھی۔ اس نے اپنی بہن سے میرا تعارف اس طرح کرایا جیسے برسوں سے میرا ان کے گھر آنا جانا ہو۔ بہرحال ان کا نام فریدہ ہے، یہ میرے آفس میں کام کرتی ہیں، ان کی امی جان سے ملو، پھر تم بھی تیار ہو جاؤ، ہم دونوں ان کو گھر چھوڑنے جائیں گے۔ میں یہاں 2 گھڑی کو آئی تھی، مگر مجھے یہاں اتنی عزت ملی کہ جی چاہا ہمیشہ کے لیے یہیں رہ جاؤں۔ آفاق اور نجمہ مجھے گھر چھوڑنے آئے، امی سے ملے۔ امی کو آفاق بہت اچھا لگا، انہوں نے نجمہ سے کہا، میں تمہاری امی سے ملنا چاہتی ہوں، میں ان کو بھی آپ کے پاس لے آؤں گی۔ نجمہ نے جواب دیا۔ اس کے بعد میرے سر سے بوجھ اتر گیا۔ آفاق مجھ سے ناراض نہیں تھا، اس نے مجھے معاف کر دیا تھا، وہ مجھ سے نفرت نہیں کرتا۔ دل ہی دل میں مجھے چاہتا تھا۔ اس واقعے کے بعد آفاق کی والدہ نے مجھے بہو بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک روز وہ رشتہ طلب کرنے آئی، وہ خوشحال لوگ تھے، جبکہ میں ایک گارمنٹ فیکٹری میں کام کرنے والی ملازم لڑکی تھی۔ پھر بھی انہوں نے اس فرق کو نہیں دیکھا۔ میں بہت خوش ہوئی اور میرے من کی مراد پوری ہو گئی کہ اللہ نے ایک بار پھر میری سن لی کہ میری قسمت میں ایک اچھے انسان کا انتخاب لکھ دیا گیا تھا اور ایک نیک نوجوان نے مجھے پسند کیا تھا۔ میری والدہ نے بھی اچھی طرح تسلی کرنے کے بعد اس رشتے کو قبول کیا۔ میری امی جان سخت مزاج ضرور تھی، مگر نادان نہیں۔ وہ محلے کے لوگوں کو خوب اچھی طرح سے جانتی تھی۔ ان میں اچھے برے لوگوں کو پہچاننے کی ایک پرت تھی جو ہر انسان میں آج کل بہت کم ہوتی ہے۔
तभी आजकल के लोग बहुत धोखे खाते हैं। इन्होंने आफाक को देखते ही पसंद कर लिया था। यूँ आफाक की शादी मुझसे हो गई। मैं खुशकिस्मत हूँ कि एक नेक इंसान और शरीफ घराने की बहू बनकर ख़ानदानी लोगों में आ गई। इन्होंने मुझे इज्जत दी, वरना गलत इंतखाब से मेरी ज़िंदगी तबाह भी हो सकती थी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अपनी राय से कमेंट बॉक्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।